نسب کو یاد رکھنا۔ اب نسب یاد کرنے کا دستور ختم ہو چکا ہے، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتہ دار کون کون سے ہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، اپنے عزیزوں کو ملتے رہتے ہیں۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سارے رشتہ داروں کا۔ آہستہ آہستہ پھر دوریاں آ جاتی ہیں، پھر بھول ہی جاتے ہیں وہ بھی ہمارا رشتہ دار تھا۔ اس لیے اپنے نسب اور رشتہ داری کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبے میں فرمایا، تعلموا انسابکم ثم صلوا ارحامکم، یعنی لوگوں اپنے نسب سیکھو، یاد کرو، پھر صلہ رحمی کیا کرو۔ اب بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، اگر وہ دونوں جانتے کہ ان کے درمیان رشتہ داری ہے تو اختلاف سے رک جاتے، مگر وہ تو جانتے ہی نہیں کہ سامنے والا میرا رشتہ دار ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے اختلاف میں پڑتے ہیں، لا علمی کے سبب تعلق توڑنے کے گناہ میں جا پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عنقریب مصر کو فتح کرو گے، جب تم مصر کو فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے۔ ابھی حدیث پاک میں دیکھیے پیارے آقا نے اہل مصر کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اہل مصر کے لیے رشتہ داری کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور حضور کی دادی صاحبہ ہیں، آپ کا آبائی وطن مصر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح سے پہلے آپ مصر کی شہزادی تھی، لہٰذا حضرت حاجرہ کی نسبت سے اہل مصر کے ساتھ رشتہ داری کا حق ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو صحابہ نے اہل مصر کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ جب ان لوگوں کی حدیث پہنچی تو بولے اتنی دور کے رشتے کا لحاظ سچے نبی ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے سچے نبی۔ یہ ہے ہمارے آقا کا انداز مبارک۔ حضرت حاجرہ کتنے واسطوں کے بعد آپ کی دادی صاحب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دور کا نسب بھی یاد رکھا اور اس کا لحاظ بھی فرمایا۔ کاش ہمیں بھی توفیق مل جائے، ہم اپنے رشتے یاد رکھا کریں، پھر رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ مت توڑیے۔ حدیث میں ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سلیم فرماتے ہیں ایک شخص جو خراسان، ایران کا ایک صوبہ ہے، خراسان کا رہنے والا تھا، اس نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت رکھویں، امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو خراسانی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امانت رکھنے والے نے علماء سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خراسانی جنتی ہوگا، تم ایسا کرو کہ آدھی رات یا تہائی رات زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ، تو وہاں جا کر آواز دینا اس کا نام لے کر، کیونکہ روایت کے مطابق اہل جنت کی روحیں زمزم کے کنویں پر ہوتی ہیں۔ تو اس نے 3 راتیں ایسا کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے علماء کو بتایا، علماء کرام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید وہ جنتی نہیں ہے، اب تم یمن چلے جاؤ۔ یمن میں ایک کنواں ہے برہوت، چاہے برہوت کہتے ہیں اس کو، برہوت نامی ایک وادی ہے، کنواں ہے، تو ایک وادی ہے، اس وادی میں کنواں ہے، وہاں پہنچو، وہاں جا کے اس کو آواز دو، کیونکہ جہنمیوں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، چاہے برہوت پہ۔ تو اب وہ امانت رکھوانے والا یمن پہنچ گیا۔ جب اس نے کنواں پر پہنچ کر آواز لگائی، پہلی آواز دی، اس خراسانی نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری امانت فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں سے جا کر لے لو۔ اب مال کا تو پتہ چل گیا، اس امانت رکھوانے والے نے خراسانی سے پوچھا کہ تو نیک آدمی تھا، تو یہاں جہنمیوں کی روحوں کے ساتھ تیری روح کیسے آ گئی؟ وہ بولا کہ میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں تھے جن سے میں نے تعلق توڑ رکھا تھا، یعنی قطع تعلق کر رکھا تھا، رشتہ توڑ رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس سبب سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی اور میں اس مقام پر پہنچا۔ اللہ اکبر، یہ ہے رشتہ توڑنے کی سزا۔ وہ لوگ جو کام کاج وغیرہ کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور پیچھے والے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے۔
ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ بھی بحال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، رشتہ نبھائیں، توڑے نہ۔ اس کے بہت فائدے ہیں صلہ رحمی کے۔ حضرت ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے۔ ایک تو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں، شیطان کو رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور فوت ہو جانے والے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن جتنا ہم لوگوں کو ناراض کر کے رکھیں گے وہ کہاں دعا کریں گے۔ جتنے لوگوں سے سلام دعا اچھی ہوگی وہ جب بھی ذکر کریں گے کہ اللہ جنت نصیب کرے، اچھا آدمی تھا۔ اس لیے جتنے زیادہ لوگ راضی رکھ کے دنیا سے جائیں اتنا اچھا ہے، 4 بندے دعا کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد کم از کم یہ فائدہ ہو کہ لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں، دعا کر دیا کریں۔ تو رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں، باہری شریعت میں ہے کہ رشتہ داروں کو تحفہ دینا، ان کو کسی معاملے میں مدد درکار ہو تو ان کی مدد کرنا، سلام کرنا، ان سے ملاقات کے لیے جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان سے لطف و مہربانی سے پیش آنا، یہ ساری صلہ رحمی کی صورتیں ہیں۔ اور مزید لکھا ہے کہ اگر آدمی پردیس میں ہو تو رشتہ داروں کے پاس خط بھیجا کرے، اور آج کل کے دور کی بات ہو تو وقتاً فوقتاً فون پر بات کرتا رہے، میسیج کرتا رہے، رابطہ کمزور نہ کرے ان سے، تاکہ تعلق بنا رہے اور لا تعلقی پیدا نہ ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے مل کر تعلقات تازہ کر لے۔ رشتہ داروں سے ملنا بھی ان کے حقوق میں سے ہے، لہٰذا ان سے ناغہ دے کر یعنی وقفے سے ملتے رہنا چاہیے۔ مثلا ایک دن ملنے کو جائیں، دوسرے دن نہ جائیں، جمعہ ملتے رہیں۔ رشتہ دار دور رہتے ہوں تو پھر مہینے میں 2-4 مہینے میں ایک بار ملنے جایا کرے، اس طرح روٹین رکھے رشتہ داروں سے ملنے کی۔ اس کا شیڈول میں اپنے میں ڈال لے کہ میں نے ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد اس سے ملنا ہے، اتنے عرصے بعد اس سے ملنا ہے۔ یہ عموماً اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کو یہ چیز مطلوب ہے، تو یہ بھی اپنے اسکیجول میں رکھنا چاہیے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، رشتہ داروں سے ملاقات کا بھی شیڈول بنانا چاہیے۔ اب جن رشتہ داروں سے پردہ ہے، مثلا خالہ زاد ہے، ماموں زاد، بہنوں سے پردہ، مرد کا پردہ ہے، چچا زاد، تایا زاد، بہنوں سے بھی پردہ ہے، ان سے پردہ ہی کیا جائے۔ انہیں وائس میسیج یا ویڈیو میسیج وغیرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، خالہ، پھوپھی وغیرہ جن سے پردہ نہیں ہے نا، ان سے ملنے میں حرج نہیں ہے، فون پہ بات بھی کر لے، میسیج بھی کر لے، ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن نامحرموں سے رابطہ رکھنا، ویڈیو کال کرنا، یہ لوگ بہت کرتے ہیں۔ تو اور ایسے بھی دین سے دوری ہے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا، کہتے جی میں فلاں ملک میں ہوتا ہوں تو میں فلاں سے نامحرم سے بات چیت کرتا ہوں فون پہ، تو ہم نے پھر آپس میں نکاح بھی ایسے کر لیے فون پہ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ ہمارا گواہ ہے، تو ہم ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں۔ اب یوں انہوں نے نکاح کر لیا، اللہ گواہ ہے بس، اور آپس میں جب وہ قبول کر لیے۔ کوئی 2 گواہ جو شریعت میں چاہیے وہ کو نہیں، حالانکہ پڑھے لکھے، بظاہر دنیاوی حوالے سے پڑھے لکھے، اور ایسے ہی نکاح کر لیا اللہ کو گواہ بنا کے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یوں نکاح نہیں ہوتا۔ تو علم دین سے دوری کی وجہ سے نا، جو اپنے ذہن میں آتا ہے وہی سمجھ لیتے ہیں شاید یہی دین ہوگا جو ہم نے کر لیا، یا ایسے ہونا چاہیے۔ علم دین سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی کوئی حاجت ہو تو پوری کرنی چاہیے۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت پوری کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم ہے، یعنی رشتہ توڑنا ہے۔ مثلا پیسوں کی ضرورت ہے کسی رشتہ دار کو، وہ قرض مانگ لیتا ہے، اگر رقم دے سکتے ہیں تو دے دیں، طاقت ہونے کے باوجود رد کر دینا یہ قطع رحمی ہے جو کہ وبال ہے۔ رشتہ داری کا ایک حق یہ بھی ہے کہ رشتہ دار تعلق توڑے ہم پھر بھی تعلق جوڑتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو ادلا بدلا کرے، مثلا رشتہ دار سلام کرے تو یہ بھی سلام کرے، وہ نہ کرے تو یہ بھی نہ کرے، وہ اچھا سلوک کرے تو یہ بھی کرے، وہ برائی کرے تو یہ بھی کرے، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اس سے تعلق توڑے
یہ پھر بھی اسے جوڑے، اس نے شادی پہ نہیں بلایا یہ اس کو بلا لے، اس نے دعوت نہیں کی یہ اس کی دعوت کر لے، یہ ہے صلہ رحمی اصل میں۔ اس نے بلایا تو ہم نے بلا لیا، وہ تو برابر ہو گئی بات، اس نے نہیں بلایا ہم نے نہیں بلایا، برابر ادلا بدلا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں نیک سلوک کرتا ہوں برائی سے پیش آتے ہیں، وہ مجھ سے جہالت والا معاملہ کرتے ہیں میں برداشت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا تم جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ پاک کی طرف سے ایک مددگار تمہارے لیے مقرر رہے گا، یعنی جب تک رشتہ داروں کی برائیاں برداشت کرتے رہو گے، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو گے، تمہاری غیب سے مدد ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ماں باپ بھائی بہن دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے نا، وہ ہم یہ کہتے ہیں ہم کیوں اچھا کریں، وہ انہوں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے رہیں ہماری طرف سے اچھا سلوک ہوتا رہے تو اللہ ہماری مدد فرماتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔